محترم محتشم سامعین حضرات، 16 فروری 2024 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ مشاہدات مصطفیٰ شب معراج میں اس عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ ہم سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلے جمعے کچھ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے عرض کیا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج جنت کا مشاہدہ فرما لیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے، براق پر سوار ہو کر اور مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اس کے بعد پھر آگے سدرہ پر، سدرہ سے آگے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے یزرعون فی یوم ویحصدون فی یوم کلما حصدوا عاد کما کان۔ ایک ایسی قوم دیکھی کہ وہ ایک دن میں کھیتی کرتے ہیں اور دوسرے دن کاٹ لیتے ہیں۔ جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں تو پھر دوسرے دن وہ ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ ھؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ یضاعف لهم الاجر۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن کی نیکیوں کا ثواب اللہ دوہرا کر دیتا ہے۔ یہ مثال ان کی ہے۔ آگے آ جاؤ بھائی، نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں کچھ آگے گیا تو انی اجد ریحا طیبۃ، تو میں نے ایک خوشبو پائی، بڑی پیاری خوشبو اٹھی اور مجھے محسوس ہوئی۔ تو میں نے جبریل امین سے کہا کہ ھذہ الرائحۃ الطیبہ، یہ جو پاکیزہ خوشبو آئی ہے یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ اس عظمت والی باندی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جو فرعون کی نوکرانی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔ اور جب وہ مسلمان ہوئی، پتہ چل گیا کہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ باعث فرعون، اللہ کے نام سے شروع اور فرعون ہلاک ہو جائے جو اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں لا کر کہتا ہے میں بھی رب ہوں۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے ابا فرعون کے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نوکرانی نے کہا کہ فرعون کی کیا اوقات ہے، رب تو وہ ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام رب کہتا ہے۔ تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، گرفتار ہو گئی، ہتھکڑیاں لگ گئی۔ آج کل کے پیر اور مولوی اور ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیان کرے، بابا ہو جائے، پھولوں کے ہار ڈل جائیں، بلے بلے ہو جائے۔ یہ اصل میں بیان ہے۔ مشکل آ جائے، بزدی ہوگی جی،
بڑی بستی ہوگی بھائی، کوئی بستی نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور حضور کے غلاموں کی ہے. تو فرعون نے اس باندی سے کہا کہ اَوَلَكِ رَبُّ غَيْرِي، کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو باندی نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، تو کوئی رب وب نہ، تیری ایسی اوقات ہے کہ تو اپنے آپ کو رب کہے. رب تو ہمارا اللہ ہے. اس نے ایک کڑاہا بنوایا بہت بڑا، اس میں تیل ڈالا، توجہ سے سنیے گا، اس نے تیل ڈالا، وہ تیل جب بہت زیادہ گرم ہوا تو یہ نوکرانی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس بچے کو پکڑا اور اس میں پھینک دیا. ماں تھی، کلیجہ منہ کو آ گیا، آہ نکلی، مگر پھر بھی کہا رب اللہ ہی ہے. رب یہاں تو سر میں درد ہو تو نماز کی چھٹی، یعنی خوشی زیادہ آ جائے پھر بھی چھٹی، پریشانی زیادہ آ جائے پھر بھی نماز کی. یہ لوگ کو کھولو تو صحیح ہے، انہوں نے بالکل ہی سنگ بیٹھا ہے بیچارے دا، انہیں کی مویا چل رہے ہیں. تو ہمارا تو سب سے پہلے نماز کی چھٹی ہوتی ہے، اور وہ بچہ جل رہا ہے اور یہ رو رہی ہے، سسکیاں بھر رہی ہیں، تو تیل کے اندر سے وہ بچہ بولا یا امی لا تخافی ولا تحزنی، اتنا بھی زیادہ نہیں، تھوڑا زیادہ کا، یا امی لا تخافی ولا تحزنی فإنکی علی الحق، اے میری ماں پریشان نہ ہونا، میرے چلنے کی وجہ سے کہیں بدل نہ جانا، تو خوش ہو جا، تو حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں. اما تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ وہ ماں ہے. اور ذرا دیکھیے بٹ صاحب تھوڑا گھٹ کرو، غصہ ہی کر گئے ہو، بادشاہ رہ گیا وقت میں نہیں ہونے. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ ابلتے ہوئے تیل سے بول کر، بچہ ابلتے ہوئے تیل سے بول کر ماں کو تسلی دے رہا ہے. اگر آپ کی توجہ پوری ہو تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 13 بچے بچپن میں بولے ہیں. بولو کتنے بچے؟ 13. ایک تو یہ بچہ فرعون کی باندی کا بچہ تیل سے بول رہا ہے اور ماں کو تسلی دے رہا ہے. تو یہ فوت ہوئی، دفن ہوئی حضرت موسیٰ کے دور میں، اور آج جب سرکار معراج میں جا رہے ہیں تو اس کی قبر کی خوشبو سرکار کو آ رہی ہے. اور میں بھی آج آپ کے سامنے اسی باندی کا ذکر کر رہا ہوں. تو تعریفیں ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہیں، بھائی ایمانوں کی تعریفیں نہیں ہوتی. دوسرا بچہ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، جب وہ بھاگ رہے تھے اور آخری دروازہ کھلا تو سامنے خامد بھی آ گیا، تو زلیخا نے تو پیدل ہی بدل لیا. عورت تھی، کہنے لگی یہ میری عزت لوٹ رہے ہیں، میں عزت بچا رہی ہوں. تو وہ مرد تھا اور مالک بھی تھا، خامد بھی تھا، جذباتی تو ہوا نا. تو جھولے میں سے ایک بچہ بولا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. تو گھر میں سے ایک بچہ بولا اور کہنے لگا کہ جلدی نہ کر، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وہ بچہ کہنے لگا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو قصور یوسف کا ہے اور یہ سچی ہے.
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ یوسف سچا ہے۔ وَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اس نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، قال، تو وہ کہنے لگا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے۔ اس کو پتہ چل گیا تو یہ دوسرا بچہ ہے جو حضرت یوسف کے حق میں بولا۔ تیسرا بچہ جس نے جریج، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا قصہ بخاری میں حضور نے سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پڑھا کریں نا بھائی، رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں سے، سرکار نے فرمایا نام تھا جریج، بڑا نیک تھا۔ اس نے ایک کچا عبادت کا وہ اپنا حجرہ بنایا ہوا تھا، اس میں نوافل پڑھ رہا تھا، تو ماں نے بلایا تو وہ چونکہ نوافل پڑھ رہا تھا، اس کو بولنا تو جائز ہے، اور میرے وال ویکھو بادشاہ کی تکڑ لگ رہے ہو، یجوج مجوج آ گئے نے، میرے وال ویکھو، وہ ٹھیک کر رہے ہیں بچہ ہے، تسی میرے وال توجہ کرو، سارے یہ تقریر سننے ہیں، پتہ ہی نہیں تو بھی کتنے بیٹھے ہو۔ حضور پاک پڑھو صلی اللہ، ازاڑی والی تھلے منہ کر لیندے ہو، باقی ہر شے میں کی رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو بلایا جریج کو، تو وہ نفل پڑھ رہا تھا، بولا ہی نہیں، ایک بار بلایا، دو بار، تین بار، وہ تو نفل میں تھا۔ تو ماں نے پھر غصے میں کہہ دیا اللہم لا تمتہ حتی ترینہ وجوہ المومسات، کہ اے جریج اللہ کرے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تجھ پر کوئی زنا کی تہمت نہ لگا دے، یعنی جب تک کہ تو زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ ماں تھی، بد دعا دی فوری قبول ہوگی، اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کی بد دعا سے بچو، اگر ان کی دعا فوری قبول ہوتی ہے تو بد دعا بھی فوری قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ بد دعا لگ گئی تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان جریج فقیہا لقطع صلاتہ وأجاب امہ، اگر جریج فقیہ ہوتا، علم والا ہوتا تو نماز توڑ دیتا اور ماں کو جواب دے دیتا، ماں کے بلانے پر نماز توڑ دیتا، کیونکہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، ماں کے جواب اور سوال کی قضا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، باہر کوئی عورت تھی، اس نے بکریوں کے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا اور حمل ٹھہر گیا، تھی وہ کنواری۔ تو بھائیوں نے پوچھا کہ وہ حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، چھپتی چھپاتی رہی، پر جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر تو کوئی چھپنے والی بات ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا برادری والوں نے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے حضرت جریج کا نام لگا دیا، اللہ کے ولی کا، کہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ آئے، اللہ سب کی عزت محفوظ فرمائے، لوگوں کے ہاتھ میں کوئی بات آ نہ جائے، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حجرہ توڑ دیا، حملہ آور ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی سوٹیاں لے کے، کوئی کچھ حملہ آور ہو گئے۔ تو حضرت نے ان کو فرمایا رک جاؤ بھائی، کیا ہوا، کیوں حملہ آور ہو؟ کہنے لگے یہ لڑکی ہے، تو نے اس سے بدکاری کی اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا اور ابھی ہم سے پوچھ رہے کہ کیا ہوا؟ تو حضرت جریج
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں نے منہ کالا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ عورت لڑکی کہہ رہی ہے، اس نے وہ بچہ اٹھایا ہوا تھا، بچہ تو ایک ہی دن کا تھا، ایک ہی دن کا، مگر انہوں نے پوچھ لیا۔ حضرت جرید نے اس بچے سے پوچھا، وہ جو ایک دن کا تھا بلوڑا، اس سے پوچھا یا غلام من ابوک، اے بچے بول تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بہت میں بولا، کہنے لگا میری ماں نے فلاں بکریاں چروانے والے چرواہے سے منہ کالا کیا ہے، وہ میرا باپ ہے، پر اس کو بچانے کے لیے آپ کا نام لے رہی ہے۔ تو یہ دوسرا بچہ جو ماں کی گود میں بولا تو انہوں نے معافی مانگی اور کہنے لگے جناب ہم کہیں تو آپ کا حجرہ سونے کا بنا دیں، پر میں نہیں، جیسے کچا تھا ویسے ہی مٹی کا بنا دو، مجھے سونے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا بچہ بولا۔ چوتھا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ تو تھوڑی ڈھیلی ہے اور تسی چاہتے ہو بھی ہر جمعے ادھا جمعہ ساڑھے تے لگے ادھا مولوی تقریر کرے تے بھائی آج میں کچھ نہیں کہنا تواڈے اپنے ہی سونے نے پتر گوڑے چھوٹے چھاٹے کی بولے توجہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اللہ نے ان کو بے باپ کے میلاد عطا فرمایا۔ اب وہ بچہ سیدہ مریم کی گود میں تھا، لے آئی تو بول پڑے جناب۔ اچھا خوشیاں میں کوئی بولے نہ بولے دکھا نہیں، بڑے بار گھر ہی آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اوکے میرے ساتھ کوئی دیتا ہے تو بڑے سارے ہی مار دیتے۔ اب وہ آ گئے جناب، قالوا یا مریم، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اے مریم تیرا بھائی ہارون وہ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی باغیہ نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو سیدہ مریم اشارہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ قالوا، وہ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ بچہ کیسے بولے گا، تجھے تو عیب چھپانا بھی نہیں آتا، اشارہ بھی کیا ہے تو معصوم کی طرف جو گود میں ہے یہ کیسے بولے گا؟ ساری برادری یہی بول رہی تھی، اچانک بچہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کی گود میں بول پڑے۔ پانچواں بچہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت زکریا ان کو چھوڑ کر گئے گھر میں، بعض مفسرین کہتے ہیں اس وقت عمر تھی 2 سال سیدہ مریم کی، کتنے سال تھی؟ 2 سال۔ واپسی آئے تو انگور کھا رہی تھی، وہ تو باہر سے تالا لگا دیا تھے، لاک کر کے گئے تھے، کھلا بھی نہیں تھا، اور وہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا، بن موسم کے۔ تو جب سیدہ زکریا واپس آئے، اب وہ چونکہ موسم تو تھا نہیں، دروازہ بند تھا، پتہ بھی تھا کہ چھوٹی سی بچی ہے، مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ قالوا یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں
یعنی یہ تو اس موسم کا پھل بھی نہیں ہے. تو وہ بچپن میں بول پڑی 2 سال کی عمر میں, قالت ہوا من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. یہیں سے سیدنا زکریا نے اپنی دعا شروع کر دی کہ اے اللہ اگر چھوٹی سی مریم کو بے موسم کے عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دے. بیٹے کی دعا مانگی تو بیٹے کی دعا قبول ہو گئی. یہ 5 بچے ہیں. 6واں بچہ تھا سیدنا یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا کا بیٹا. جب سیدہ ان کی جب عمر تھی 1 سال 1 ماہ تو یہ بولے, یعنی جب حضرت یحییٰ کی عمر تھی 1 سال 1 ماہ تو ادھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. تو یہ بولے انی اشہدک انک عبد اللہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں یہ 1 سال 1 ماہ کا بچہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام بولا ادھر کہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ اللہ کا بندہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی بن کے آیا ہے. 7واں بچہ, یہ 6 بچے ہو گئے تھے. مسلم شریف میں آ رہا ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا. توجہ ہے آپ کی, بڑا کمال کا واقعہ ہے, سمجھنا پڑے گا. بادشاہ کے جب وہ جادوگر کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایک سمجھدار لڑکا نوجوان بلاؤ جس کو میں یہ علم سکھا دوں. تو ایک لڑکا منتخب ہوا, غریب تھا وہ پر بات تھا بڑا سمجھدار. وہ روزانہ اس جادوگر کے پاس آتا تھا اور جادو کا علم سیکھتا تھا. آنے جانے میں راستے میں ایک راہب تھا. راہب سمجھتے ہیں نا, عیسائی پادری, اس کی وہ جھگی تھی. وہ لڑکا اس سے متاثر ہو گیا اور خفیہ طور پہ مسلمان ہو گیا. اس وقت وہی اسلام تھا بھائی, حضرت عیسیٰ کی سچی شریعت, وہ مسلمان ہو گیا. تو ایک دن یہ لڑکا جا رہا تھا تو راستے میں ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا, جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. اس لڑکے نے ایک پتھر پکڑا, چلو انہوں نے لا لین تو گپ شپ میں پھر کر لوں گا تقریر. وہ آئے گپ شپ کرنے, انہوں نے کی مولوی مر جائے بیان کرتا انہیں اپنی پوری کرنی. تو تسی جوڑی ویکھو بنائی ہے, اگے کرسی تے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھا ہے, صحیح میٹنگ ہو رہی ہے. توجہ, اس نے دیکھا کہ شیر لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. میں پہلے کیا بھی توجہ کرے جے تو توجہ نکل آئی تہاڈی ساری. ایک اس لڑکے نے پتھر اٹھایا شیر کو بھگانے کے لیے, کہا یا اللہ اگر اس راہب کا پادری کا تو اس شیر کو میرے پتھر سے بھگا دے. پتھر مارا تو جناب وہ شیر تو وہیں پتھر سے ہی مر گیا, ہلاک ہو گیا. تو ثابت ہو گیا کہ دین عیسیٰ سچا ہے. یہ بات چونکہ سارا شہر سامنے تھا, پھیل گئی. تو ایک نبینہ آیا, کہنے لگا جناب میری آنکھیں ٹھیک کر دو. تو یہ کہنے لگا بھئی میں آنکھیں ٹھیک نہیں کرنے والا, شفا دینے والا اللہ ہے. تو اللہ پر ایمان لا, اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا. لو جناب, وہ تھا, اس نے کلمہ پڑھا, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ خبر بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ کا مطلب اور تھا, اس نے راہب کو بھی قتل کرا دیا اور وہ اندھا جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی
اس کو بھی قتل کروا دیا، اور لڑکے کے لیے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینک دو۔ جب وہ لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے تو وہ جنہوں نے پھینکنا تھا وہ خود گر گئے، لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اب اس کو دوبارہ گرفتار کرو اور کشتی پر بٹھاؤ اور دریا کے اندر جا کر پھینک کے اس کو غرق کر دو، مجھے یہ لڑکا زندہ نظر ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جب اس کو کشتی میں لے گئے اور پھینکنے لگے تو وہ خود گر گئے، لڑکا پھر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جب لڑکا واپس آیا تو بادشاہ نے پھر گرفتار کروا دیا۔ اب یہ بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ اگر تو نے مجھے قتل کروانا ہے تو طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں، میرے طریقے میں قتل کروا دے تو میں قتل ہو جاؤں گا، نہیں تو تو جو کر سکتا کر لے، اللہ مجھے قتل تیرے ہاتھوں سے نہیں ہونے دے گا، میرا طریقہ اپنا، میں قتل ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا بتا بھائی تیرا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب ساری جتنی تیری رعایا ہے ساری مخلوق جمع کر ایک میدان میں اور مجھے سولی پر لٹکا اور یہ کہہ کر کے بسم اللہ رب الغلام یہ کہہ کر تیر مارنا پھر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ ہوتے ہی ہونے جنہیں جکل تھوڑی ہو گئی، ان سمجھ اندر دی گل نہیں آئی۔ اب اس نے وہ سارے رعایا جمع کر دی، سولی پہ لٹکا دیا اور یہ کہہ کر جب تیر مارا کہ بسم اللہ رب الغلام کہ شروع اس اللہ کے نام میں جو اس بچے کا رب ہے، تیر لگا تو وہ لڑکا تو شہید ہو گیا، مگر وہ جتنے دیکھنے آئے تھے نا انہوں نے کہا بھئی لڑکا بھی سچا ہے، بات بھی سچی ہے، اس کا عقیدہ بھی سچا ہے، وہ سارے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو لینے دے دینے پڑ گئے، انہوں نے کہا مر گیا بھائی، پہلے تو ایک دو کا رونا تھا اب یہ تو ساری رہا۔ اس نے کہا کہ یہ سڑکوں کے ارد گرد خندق کھودو اور اس میں آگ جلاؤ اور جس نے کلمہ پڑھا سب کو اندر ڈال دو۔ چنانچہ اس نے وہ مسلمانوں کو جلانا شروع کر دیا، تو جیسے بچہ کلمہ پڑھ کے شہید ہوا تھا وہ جس کو آگ میں پھینکے وہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اور سورۃ البروج میں ذکر آیا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اور وہ جناب ہو گیا وہاں ایک عورت بھی تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ عورت بھی کلمہ پڑھ چکی تھی، اس کو کہا کلمہ چھوڑ نہیں تو تیرا بچہ گیا۔ اس نے جب بچے کو پھینکا تو وہ بچہ آگ سے بولا یا امی اصبری فإنکی علی الحق، اے میری اماں غم نہ کر، تو بھی حق پر ہے میں بھی حق پر ہوں، یہ باہر گلزار ہے اندر میرے لیے باہر نار ہے پر اندر میرے لیے ابراہیم والی گلزار بنا دی گئی ہے۔ تو یہ بچہ اندر بولا، یہ ہو گیا 7 بچے۔ اب 8واں بچہ بھی سن لو۔ مبارک الیمامہ اس بچے کا نام ہے 8واں۔ حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا یمامہ سے اور بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس بچے سے، وہ جو یمامہ والا بندہ لے کے آیا، یا غلام من انا، اے بچے میں کون ہوں؟ وہ چونکہ سرکار نے بچے سے پوچھا تو بچہ کہنے لگا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اسی دن سے اس کا نام پڑ گیا مبارک الیمامہ،
الامامہ. بولو جی مبری درود شریف پڑھو. حدیث میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی, دودھ پلا رہی تھی. توجہ ہے, بڑا کمال کا واقعہ ہے. عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو سامنے سے ایک حسین و جمیل آدمی گزرا سواری پر, آگے پیچھے نوکر چاکر. تو ماں کہنے لگی کہ ہائے کاش, کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہو, اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے. اب وہ بیٹا دودھ پیتا ہوا, اس نے ماں کا دودھ چھوڑ کر کہا اللہم لا تجعلنی مثلہو, اللہ مجھے اس جیسا کبھی نہ بنانا. بچہ بول پڑا. پھر اس نے دیکھا کہ ثم مر علیہا بحجاریتی یضربها الناس, کہ ایک عورت کو لوگ پتھروں سے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهَا زَنَتْ وَسَرَقَتْ, کہ تم نے زنا کیا ہے, تم نے چوری کی ہے, اور ساتھ عورت کو پتھر مار رہے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے, اللہ ہی میرا کارساز ہے. تو یہ عورت بولی, کہنے لگی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا, اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا کبھی نہ بنانا. تو فترک الولد ثدیہا, اس عورت نے دودھ چھوڑ کر, وہ بچہ عورت کا دودھ چھوڑ کر بولا, کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا, اے اللہ مجھے اسی عورت جیسا بنا دے. بیٹے یہ تم نے کیا کر دیا, جب میں نے کہا کہ وہ تم اللہ تجھے سوار جیسا بنائے تو تم نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. تو جب میں نے کہا یہ جس عورت کو پتھر پڑ رہے ہیں اللہ تجھے اس جیسا نہ بنائے, تو تم نے کہا مجھے اللہ اسی جیسا بنا دے. تو بچہ پھر بولا اما الراکب فہو من الجبابرہ, اے ماں وہ جو سواری پر جا رہا تھا دولت مند, وہ بڑا تکبر والا ہے, بڑا غرور والا ہے, اور اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہو, اللہ مجھے اس جیسا متکبر فرعون نہ بنانا. اما الامۃ فلم تزنی ولم تسرق وانہما هم یکذبون علیہا, وہ عورت جس کو چوری اور زنا کے بدلے میں پتھر مارے جا رہے تھے, اس نے چوری بھی نہیں کی تھی اور زنا بھی نہیں کیا تھا, اور وہ پتھر کھاتی جا رہی ہے اور رب کا ذکر کر رہی ہے وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. تو میں نے کہا ہے اللہ اللہم اجعلنی مثلہا, اللہ مجھے بھی اس عورت جیسا بنا دے کہ لہو بہ رہا ہے, پتھر پڑ رہے ہیں, یہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتی جا رہی ہے. کتنے بچے ہو گئے؟ 9. شاباش, آج تو بڑی گنتی کی ہے بھائی. اب 10واں بھی سن لو. 10واں بچہ جو بچپن میں بولا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان کی والدہ مائدہ نے ان کو ایک غار میں رکھا. پھر بڑی غمگین ہوئی, اونچی اونچی رونے لگ پڑی, کہنے لگی یہ غار میرے بچے کو کب تک بچائے گی, دشمن پکڑے گا مار دے گا. تو حضرت نوح ماں کی گود میں بول پڑے یا امی لا تخافی علیہ ولا تحزنی وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَهُوَ يَحْفِظُنِي. اے اللہ تو میرے لیے ڈرنا, غم نہ کر, مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, میری حفاظت فرمانے والا بھی اللہ ہے.
پیدا کیا ہے وہ میری حفاظت بھی 11واں بچہ، یہ 10 ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ادھر فرعونیوں کی فوجیں، فرعونی سپاہی آ گئے اور وہ جو بچہ پکڑ رہے تھے قتل کر رہے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے تندور میں پھینک دیا ان سے بچانے کے لیے۔ تو وہ جب واپس آئی تو تندور سے کہا تو نے تو میرا بچہ جلا دیا ہوگا، میرا بچہ تم نے راکھ کر دیا ہوگا۔ تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام بولتے اور ماں کیا کہہ رہی ہے، یا حسرتا قد احرقتم، کہ اے آگ تو نے میرا بچہ جلا دیا۔ تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام بولے، کہنے لگے اے اماں جی اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، مجھے آگ میں نہیں جلایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یا امی لا تخافی ولا تحزنی فإن اللہ معنا، اماں یہ آگ تو مجھے کیا جلائے گی، تو غم بھی نہ کر، پریشان بھی نہ ہو، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ 12واں بچہ ابراہیم علیہ السلام، بچپن میں جب یہ پیدا ہوئے اور ابھی صرف اپنے پاؤں پر پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہوتے ہی بولے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ یہ بول بول۔ اور 13واں بچہ خود سونے مصطفیٰ، پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی سرکار کا میلاد ہوا تو آپ بولے اول ما تکلم بہ، جو پہلا جملہ پہلی بات حضور نے فرمائی وہ 3 جملے تھے، بولو کتنے؟ نمبر 1 اللہ اکبر کبیرہ، کہ سردار بڑے نہیں، حکمران بڑے نہیں، دولت مند بڑے نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور دوسرا جملہ والحمدللہ کثیرا، یہ ساری تعریفیں۔ اور تیسرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، صبح بھی سبحان اللہ اور شام کو بھی سبحان اللہ۔ یہ 13 بچے بچپن میں بولے تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں بات ادھر لے آیا، بات کر رہا تھا مشاہدات مصطفیٰ شب معراج۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا، ایک ایسی قوم دیکھی تُضْرَهُ بِالصَّخْرِ رُؤُوسُهُمْ كُلَّمَا رُدِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھر مارا جاتا ہے وہ سر ریلا ریلا ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو سنیے ذرا دل کے کانوں سے، جبریل بولے سر سرانوں میں رکھ کر سوئے رہتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، آج انہی سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ یہ بے نمازیوں کا انجام ہے، کہوں استغفر اللہ۔ تو کیا فائدہ بھائی؟ ابھی آپ جمعے پہ آئے بیٹھے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، آپ گھڑیاں دیکھنی شروع کر دیں گے کہ کب مولوی صاحب فارغ کرے، پر جب فرض کی اذان ہوتی ہے اور سوئے رہے بیٹھے رہے دکانوں میں تو یہ سرکار نے
پرچہ اونٹ کر دیا کہ ان بے نمازیوں کا انجام کیا ہے، ان کے سروں پر پتھر پڑیں گے۔ روزے رمضان، ماہ رمضان آ رہا ہے، تیاری کر لو، نماز چھوڑنے سے توبہ کرو اور رب سے وعدہ کرو کہ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، نماز پڑھتے رہیں گے، تجھے راضی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اصل رمضان کی تیاری ہے۔ اور آگے بھی سنیے ذرا، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جلدی کرتا ہوں تاکہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ علی اقبالہم رقاء وعلی ادبارہم رقاء یسرحون کما تسرح الابل والغنم یاکلون الضریع والزقوم وردف جہنم وحجارتہا۔ ایک قوم سرکار نے فرمایا میں نے دیکھی جن کے آگے اور پیچھے کپڑے چھوٹے ہیں، ان کو جانوروں کی طرح ہانکا جا رہا ہے، اور ان کی غذا توہر کے درخت ہیں، جہنم کے انگارے ہیں اور پتھر ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل بولے ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اول تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور پوچھتے بھی ہیں تو صرف اپنا پوچھتے ہیں، بیویوں کے بارے میں زکوٰۃ کا کوئی پوچھتا، اور بعض جاہل تو ایسے ہی ہیں، پوچھو کوئی زکوٰۃ دے دی، ابا جی نے دے چھڑی ہے جی۔ وہی نالائق کے بچے، یہ زکوٰۃ میں یہ کام چلتا ہے کہ ابے نے دے چھڑی ہے، عید مسیح والے عید کے پیسے ہوئے نا میرے ابے نے دے چھڑے جی، عید کے پیسے ابے جی نے مسجد کی خدمت کر دی ہے، ابے شفے کا کام نہیں چلے گا، ابے پر علیحدہ زکوٰۃ پڑے گی اور بیٹوں پر اگر وہ نصاب کو پہنچ گئے تو زکوٰۃ صرف ابا ہی ادا کرے گا یا سارے کریں گے؟ بولے تھوڑے ہی ہو ماشاءاللہ، ابے والی پارٹی تو نہیں نا کہ بھائی ابے کا چکر نہیں ہے، ہاں ابے پر پڑتی ہے وہ اپنی دے گا، بیٹے اپنی دیں گے، بیٹیاں اپنی دیں گی، بہنیں اپنی دیں گی، اور بیویوں نے جو زیور رکھا ہوا ہے وہ بھی اپنی اپنی زکوٰۃ ہے، ان پر بھی فرض ہے، نہیں تو یہ انجام ہوگا، انگارے کھانے پڑیں گے، جہنم کے درخت اور پتھر کھانے پڑیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے ایک ایسی قوم دیکھی بین ایدیہم لحم ندیج فی قدر ولحم النبیج ایضا فی قدور خبیث فجعلوا یاکلون الخبیث، کہ ان کے سامنے ایک طرف حلال گوشت پکا ہوا ہے اور ایک طرف خبیث گوشت گندا، تو یہ حلال چھوڑ رہے ہیں اور خبیث کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا ھذا الرجل من امتک، یہ آپ کی امت میں وہ شخص ہے تکون عنده المرأة الحلال الطیبہ، جس کی گھر میں حلال پاکیزہ بیوی موجود ہے، فیؤتی امرأة خبیثة فیبیت عندها حتی یصبح، مگر یہ پھر بھی خبیث عورتوں کے پیچھے پڑتا ہے، کبھی ادھر کو مارتا ہے، کبھی ادھر کو تکاری کرتا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ اور کہا المرأة تقوم من عند زوجها حلالا طیبا فتأتی رجلا خبیثا فتبیت عنده حتی تصبح، ان عورتوں کی سزا بھی یہی ہے جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ مارتی ہیں، ان کی سزا جہنم میں یہ ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ ان کو آگ میں جلائے گا ننگا کر کے، یہ وہ راکھ بن کر اڑیں گی عورتیں زنا والی اور زنا والے مرد، اوپر جا کے جسم صحیح ہو جائے گا، نیچے آئیں گے اللہ پھر جلا دے گا، یہی زانیوں کی جہنم میں سزا ہوگی۔ تو دعا کرو نا اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ اگر رمضان کی تیاری کرنی ہے تو یہ اعمال بجا لانے پڑیں گے۔ آگے سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں مشافرہم کمشافر الابل، میں نے ایک قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان کا منہ کھولا جاتا تھا اور ان کی پیٹوں میں منہ میں گوشت ڈالا جاتا تھا اور وہ گوشت نیچے سے نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا وہ گوشت بھی آگ کا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب آیا ہؤلاء الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ظلم
کرتے تھے. آج اللہ جہنم کی آگ کھلا رہا ہے. سورۃ النساء میں آ رہا ہے کہ تم جو یتیموں کے مال کھاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہے ہو. اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے. سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے ایک قوم دیکھی, اس کو آواز تھوڑی کم کریں, بطونہم کامثال البیوت, ان کے پیٹ مکانوں کی طرح ہیں, جیسے مکان کا کمرہ ہوتا ہے نا ایسے ان کے پیٹ تھے. تو وہ خون کی نہر میں تھے, پتھر ان کی غذا تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا ہؤلاء الذین یاکلون الربا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. سود آپ کھاتے جا رہے ہیں اور پیٹ بھرتے جا رہے ہیں. تو اللہ سود خور سے بھی محفوظ فرمائے. سود میں جو ڈیلنگ کرائے وہ بھی لعنتی, جو لکھ پڑھ کرے وہ بھی لعنتی. اب کہتے ہیں مولوی صاحب بینک کا مسئلہ ہے کیا کریں؟ میں کہا بینک جائے بھاڑ میں, مسئلہ قرآن کا چلے گا, سرکار کی میٹھی زبان کا چلے گا. اچھا جی, سرکار فرماتے ہیں کہ لا یمر بہا ثوب ولا شیء الا خلقتہ, کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس گزرا کہ اس کے ساتھ کپڑا یا کسی چیز کا, یعنی میرا گزر ایک خاردار لکڑی دیکھی جس پر جو کپڑا چڑھتا ہے وہ لکڑی اس کو اڑا کے پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ ھذا مثل اقوام من امتک یقعدون علی الطریق فیقطعونها. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ان بدماشوں کی حالت ہے جو راستوں میں بیٹھ کر چوریاں کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, آج ان کو جہنم میں پھاڑا جا رہا ہے. اللہ بھائی چوروں سے بھی محفوظ فرمائے. کون سے چور؟ کرسی والے یا سڑک والے؟ یا اللہ سب سے محفوظ فرمائے. کرسیوں پر بھی تو چوری بیٹھے ہیں نا. اچھا جی, آخری دو باتیں کرنے لگا بھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اس نے وہ لکڑیوں کا گٹھڑ باندھا ہوا ہے, اٹھانا چاہتا ہے مگر اٹھائی جاتی نہیں, بجائے اس کے کہ اٹھائی نہیں جا رہی وہ بوجھ کم کرے, سرکار فرماتے ہیں اور بڑھا رہا ہے, پھر اٹھاتا ہے اٹھائی جاتی نہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبریل کہنے لگے ھذا الرجل من امتک تکون عنده امانات الناس لا يقدر على ادائها ويريد ان يتحمل عليها. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے امانتیں جن کے سپرد کی جاتی تھی اور یہ خیانتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اور بھی لے آؤ, اور بھی لے آؤ. پچھلا کھا گیا تو اگلا بھی چھڑنا. آپ بیمار ہو جان تو پھر تیاں بھی کھڑیاں کر چھڑ دے, پتر تے جوائی بھی کھڑے کر دیتے ہیں, پر کرنی خیانت ہی ہے. فرمایا یہ ان کی جہنم میں یہ حالت ہوگی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک قوم ایسی بھی دیکھی لہم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہہم وصدورہم, ان کے ناخن تانبے جیسے ہیں, وہ اپنے منہ کو چھیل رہے ہیں, سینوں کو چھیل رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون؟ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت خراب کرتے تھے. ان کو جہنم میں یہ سزا دی جائے. اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے بھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے میں گزرا تو ایک عورت دیکھا جو تھی تو بوڑھی پر میک اپ بڑا تھا. بولو میک اپ ہاں اونج تے ڈیڑا ہوندیاں نے, پر جدو میک اپ کر کے آندیاں نا تے حاجی صاحب بھی ٹی وی تو نظر اٹھاندا, حاجی صاحب بھی ٹھم کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بلا رہی تھی حضور کو میری طرف آئے, میری بات سنیں. تو جبریل امین نے کہا نہیں سن رہی. یا محمد انظرنی, اس نے کہا یا محمد میری طرف دیکھے. جبریل نے کہا دل کا دنیا, یہ دنیا ہے جو ہے تو بوڑھی مگر میک اپ کر کے سب کو جوان بن کے اپنے پھندوں میں پھانس رہی ہے. حضور نے نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے ایک ایسی بھی قوم دیکھی کہ وہ بندہ نکلا چھوٹے سے پتھر سے, بڑا ہو گیا موٹا, اور ایک حدیث میں بیل نکلا. اب وہ نکل کے بڑا ہو گیا تو پتھر ہے چھوٹا, بیل ہے بڑا.
اب وہ اس میں گھسنا چاہتا ہے، گھس نہیں رہا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع ان يردها۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے منہوں سے بڑی بڑی بات نکال کے پھر کہتے ہیں اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب منہ چھوٹا ہے، بات واپس ہو سکتی پر چلو انگریزوں نے کہا جی سوری، انہوں نے سوری کا لفظ تیار کر دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک بوڑھے مرد پر ہوا، وہ کہتا تھا حلوم یا محمد، اے محمد تو ادھر آؤ۔ تو جبریل کہنے لگے سر یا محمد، اے محمد آگے چلیں، اس کی طرف دیکھنا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ ہے شیطان جو بوڑھا ہو چکا ہے مگر آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آگے پھر کچھ اور سزائیں بھی ہیں۔ سرکار نے شرابیوں کی سزا دیکھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کی بھی اور بڑی سزائیں دیکھی۔ زندگی رہی تو آگے پھر کبھی اس کا بیان ہو جائے گا، اب وقت کافی ہو گیا ہے۔ آپ اٹھے اللہ کے گھر کی خدمت کریں ماشاءاللہ دل کھول کر جتنی توفیق ہے۔ ادھر کرو وہ بند کر لو، یہ بھی چڑھ جانی ہر شاید۔